کہ یہ جو فرقہ ہے روافض کا، ہم نے ہائی لائٹ کیا ان کی گستاخیوں کو، تو یہ جنہیں کبھی جاگ ہی نہیں آئی تھی اور ہمارے خلاف ایف آئی آریں کٹوا رہے تھے، اب فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اب ایک ذاکر کے خلاف اس کا نام لے لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے والا یہ ملعون بہت بڑا مجرم ہے، مگر یہ چھوکرا اس کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے لیڈروں نے رب کی توہین کی ہوئی ہے، ان کے لیڈروں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آقا کی توہین کی ہوئی ہے، تو ادھر کیوں روئے سخن نہیں کہ یاری ختم ہوتی ہے؟ سناؤ ان کو اس شہنشاہ نقوی کا یہ کلپ۔ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے، کہ جس میں وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں سے فضیلت دے رہا ہے، یہ توہین نہیں انبیاء کی تو اور کیا ہے؟ انبیاء میں تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی شامل ہے، کیوں بے لگام چھوڑا گیا ہے ان لوگوں کو؟ اور یہ حامد سلطانی کا نام ان کو ہمارے کہنے پہ آیا، وہ ذاکر جو کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ علی تو اللہ کا خالق رازق ہے، کیا یہ چھوٹی توہین ہے؟ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ کے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی مسیحی نہیں ہیں۔ مسیحی تو پھر کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب۔ یہ چھوٹے کفر ہیں، کیا ہم نے جو یاد دلایا تمہیں وہی یاد آئے گا؟ اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سجدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی تو توہین ہوئی نہیں، بلا شبہ۔ اگر یہ سنیں وہ تقریر جہاں یہ بات بیان کی جا رہی تھی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آج یہ جو کانفرنس سے کرتے پھر رہے ہیں، جن میں پھر ان کی زبانوں سے کئی کفریات نکل رہے ہیں، جس کا ہمیں فرض ہے کہ ہم پوسٹ مارٹم کریں کہ شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نہیں کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت دے دی جائے، یہ کفر ہے، یہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ناراض کرنا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین ہوئی نہیں، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، یعنی وہ میری تقریر کے لحاظ سے۔ اور ادھر جس کتے کمینے ملعون نے کنجر کا لفظ استعمال کیا، چور اور ڈاکو کا لفظ استعمال کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس ہستی کے بارے میں جس نے قرآن جمع کیا ہے۔ اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا ہے۔ اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے، صحابی نہیں۔ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ مسلح پہ کھڑا کیا ہے، جن کے ہاتھ پر مولا علی نے بیعت کی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سارے آستانوں والے شان صدیق اکبر کانفرنس کرتے۔ توہین تو ان کی ہوئی، یہ عجیب مسئلہ ہے۔ دعوے دار یہ ہیں، کتنے آستانوں پر کتنے سادات نے، کتنے پیران طریقت نے ان دنوں میں یہ تازہ تازہ توہین ہوئی کہ سینہ پھٹتا ہے اس کے پورے لفظ بولنے سے، مگر ان کی زبانیں گنگ ہیں کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان نہیں،
کیا وہ نسبت رسول علیہ السلام کے حامل نہیں؟ کیا وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد اور امام نہیں؟ تو کیوں نہیں ان کی شان اقدس کے جلسے کیے جا رہے؟ تو پتا چلا یہ بلبلا اور یہ سو جان تحریک مقاصدی کچھ اور ہے. جان ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، وہاں جا کے کھڑے ہی نہیں ہو رہے، زبانیں گونگے، اور جہاں ہوا کچھ نہیں وہاں کسی کو خوش کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں، ورنہ یہ کرتوت نہ کرتے جو سامنے آ رہے ہیں. وہ طریقہ اختیار کرتے کہ جس سے قرآن راضی ہو، اللہ راضی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، پنج تن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم راضی ہوں، خلفائے راشدین راضی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. لیکن یہ تو کسی اور کو راضی کر رہے ہیں جنہوں نے اب داد دینا ان کو شروع کر دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جو کام ہم نے کرنا تھا وہ سنی کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس گستاخی کا رد عمل شدید آیا ہے سب کی طرف سے، شیعہ کی طرف سے بھی، اور شیعہ سے کہیں زیادہ اہل سنت کی جانب سے آیا ہے، اور آنا چاہیے تھا. یہ ایک بہت اچھی علامت ظاہر ہوئی ہے اس مرتبہ، اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی تھی. اب ان لوگوں کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ داد انہیں کہاں سے مل رہی ہے. اور میں کہتا ہوں سادات کو نکال کے شعر ان پہ نہیں پڑھ رہا، باقی کئی ہیں ایسے. اگر کبھی ضرورت پڑی تو اس شعر کے ساتھ ان کی تصویریں بھی لگا دیں گے جو سٹیجوں پہ آج بندروں کی طرح ناچ رہے ہیں. شاعر کہتا ہے بوزنے کو رقص پر کس بات کی میں داد دوں، ہاں یہ جائز ہے مداری کو مبارکباد دوں. تو وہ مداری جو بوزنے کو داد دے رہے ہیں آج اپنی تقریروں میں یہ داد مل رہی ہے ان کو، اور داد ہی نہیں امداد بھی مل رہی ہے. مگر ہم وہ ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر کی ہے، ابھی زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا.